السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کی اہم ترین عبادت ہونے کی وجہ۔ نمبر 1، اسلام کے تمام فرائض حج، زکوٰۃ، روزہ وغیرہ زمین پر فرض ہوئے، اور نماز آسمان ہی پر فرض نہیں ہوئی بلکہ عرش الہی کے پاس خاص رب العالمین کی حضوری میں آمنے سامنے فرض ہوئی۔ اسی لیے نماز کا جس قدر اہتمام کیا گیا اس قدر کسی اور عبادت کا نہیں کیا گیا، اور قرآن و حدیث میں جس قدر نماز کی تاکید فرمائی گئی ہے کسی عبادت کے متعلق اتنی تاکید نہیں فرمائی گئی۔ دوسری وجہ، جب بندہ نماز کی نیت باندھتا ہے تو رب العالمین سامنے تشریف لاتے ہیں، اور جب کوئی محروم القسمت نمازی یا نماز کے اندر اپنی نگاہ دوسری طرف لے جاتا ہے تو مولا فرماتا ہے کہ بندے، ہم تیرے سامنے ہیں، تو ہماری طرف نہیں دیکھتا؟ کیا ہم سے بھی کوئی اچھی چیز تجھ کو نظر آ گئی جو ہم کو چھوڑ کر تو اس کی طرف متوجہ ہو گیا؟ تیسری وجہ، جب بندہ نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے اور اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھتا ہے تو اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ادھر تکبیر ختم ہوئی، ادھر نمازی کے تمام گناہ معاف ہو کر ایسا پاک صاف ہو گیا جیسے کہ وہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ جب نمازی سبحانک اللہم کے بعد اعوذ پڑھتا ہے تو نمازی کے ایک ایک بال کے بدلہ ایک ایک نیکی ملتی ہے۔ جب الحمد پڑھتا ہے تو ایک حج و عمرہ کا ثواب ملتا ہے۔ جب رکوع کرتا ہے اور سبحان ربی العظیم پڑھتا ہے تو اس کو اتنا ثواب ملتا ہے جیسے کہ اس نے تمام آسمانی کتابیں پڑھی ہوں اور اس پر ثواب ملتا۔ جب بندہ سمیع اللہ لمن حمدہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نظر رحمت سے دیکھتا ہے۔ جب نمازی سجدہ کرتا ہے تو تمام جنات و انسان کی تعداد کے موافق ثواب ملتا ہے۔ جب سجدہ میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتا ہے تو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ جب سلام پھیرتا ہے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ جس دروازے سے چاہے جنت میں چلا جائے۔ چوتھی وجہ، جب حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نمازی کے لیے 3 خصوصی عزتیں ہیں۔ پہلی، جب یہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے سر سے لے کر آسمان تک رحمت الہی کی گھٹا چھا جاتی ہے اور نیکیاں بارش کی طرح برستی ہیں۔ دوسری یہ کہ فرشتے نمازی کے چاروں طرف جمع ہو جاتے ہیں اور اس کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ تیسری یہ کہ ایک فرشتہ پکارتا ہے، اے نمازی، اگر تو دیکھ لے تیرے سامنے کون ہے اور تو کس سے باتیں کرتا ہے تو خدا کی قسم تو قیامت تک نماز کا سلام نہ پھیرے اور نماز ہی میں مشغول رہتے رہتے مر جائے اور کبھی بس نہ کرے۔ پانچویں وجہ، قیامت میں جب نمازیوں کو جنت میں جانے کا حکم ہوگا تو سب سے اول ایک جماعت جنت میں جائے گی جن کے چہروں کی چمک سورج کی طرح ہوگی۔ فرشتے ان سے دریافت کریں گے، تم کون لوگ ہو اور دنیا میں کیا عمل کرتے تھے؟ یہ جماعت جواب دے گی، ہم مسلمان ہیں اور نماز کی حفاظت کرنا ہمارا عمل تھا۔ فرشتے دریافت کریں گے کہ کس طرح حفاظت کرتے تھے؟ وہ جواب دیں گے کہ ہم لوگ ہمیشہ 5 وقت نماز سے پہلے ہی آ کر مسجد میں بیٹھ جاتے تھے۔ ان کے بعد دوسری جماعت پوچھتاچھ سے چلے گی، ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکدار ہوں گے۔ فرشتے ان سے بھی پوچھیں گے، تم کون لوگ ہو اور دنیا میں کیا عمل کرتے تھے؟ جواب دیں گے، ہم نماز کی حفاظت کرنے والے مسلمان ہیں۔ فرشتے پھر دریافت کریں گے کہ تم نماز کی کس طرح حفاظت کرتے تھے؟ یہ مسلمان جواب دیں گے، ہم اذان سے پہلے باوضو ہو کر بیٹھ جاتے اور اذان سنتے ہی سنتے مسجد میں پہنچ جاتے اور پھر نماز پڑھتے۔ اس کے بعد تیسری جماعت گزرے گی جن کے چہرے تاروں کی مانند چمکدار اور روشن ہوں گے۔ ان سے بھی فرشتے یہی سوال کریں گے کہ تم کون ہو اور تمہارا عمل کیا تھا؟ یہ جواب دیں گے، ہم اذان سن کر وضو کرتے اور پھر فوراً ہی مسجد میں پہنچ جاتے اور ہمیشہ تکبیر اولیٰ کا خیال رکھتے تھے۔ چھٹی وجہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ نمبر 1، نماز حق تعالیٰ کی رضامندی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ نمبر 2، نماز فرشتوں کی محبت کا وسیلہ ہے۔ نمبر 3، نماز طریقہ ہے انبیاء صالحین کا۔ نمبر 4، نماز معرفت الہی کی مثال ہے۔ نمبر 5، نماز اسلام کی جڑ و بنیاد ہے۔ نمبر 6، نماز دعائیں قبول ہونے کا سبب ہے۔ نمبر 7، نماز کے بغیر کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 8، نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے۔ نمبر 9، نماز نفس اور شیطان کے مقابلہ کے لیے سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ نمبر 10، نماز موت کے وقت
मौत के फरिश्ता से नमाजी के लिए सिफारिश करेगी कि इसकी जान आसानी से निकालना। नंबर 11, नमाज मोमिन के लिए दिल का नूर है। नंबर 12, नमाज कब्र के अंदर रोशनी का जरिया है। नंबर 13, नमाज कब्र में मुर्दा की तरफ से मुनकर नकीर को जवाब देगी। नंबर 14, नमाज कब्र में क़यामत तक मुर्दा की गमख्वार और साथी रहेगी। नंबर 15, नमाज क़यामत के रोज़ नमाजी पर साया करेगी। नंबर 16, नमाज नमाजी के सर का ताज और बदन का लिबास होगी। नंबर 17, नमाज क़यामत के अंधेरे में मिसाल बनकर नमाजी के आगे चलेगी। नंबर 18, नमाजी सब किताब के वक्त जहन्नम के दरमियान अड़ा जाएगी। नंबर 19, नमाज अल्लाह के सामने बख्शवाने के लिए हुज्जत करेगी। नंबर 20, नमाज का वज़न सबसे गुनाहों पर बढ़ जाएगा। नंबर 21, नमाज सिरात के लिए परवाना राहदारी पासपोर्ट है। नंबर 22, नमाज जन्नत की कुंजी है।